بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے یہاں زندگی گزارنے کے لیے اسباب معیشت، سامان ضرورت کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے مال و دولت کو مدار زندگی قرار دیا، جس پر آدمی کی زندگی کا دار و مدار ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ تم بے وقوفوں کو اپنے وہ اموال مت دو جن اموال کو حق تعالیٰ شانہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ قیام زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز زندگی گزارنے کے لیے دار و مدار کی حیثیت رکھتی ہے، تو اسلام جیسا دین فطرت اس سے کبھی چشم پوشی نہیں کر سکتا، نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں جہاں اس مدار زندگی کو یعنی مال و دولت کو مقصود زندگی بنانے سے منع فرمایا اور آخرت فراموشی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ اس کو کمانے سے منع فرمایا، وہیں پر اسلام میں رہبانیت سے بھی منع فرمایا، یعنی آدمی مال و دولت کو ترک کر دے، اسباب معیشت کو ترک کر دے۔ اسلام نے اس سے بھی منع کیا اور ایک معتدل راستہ بیان کیا کہ آدمی برائے ضرورت اور بقدر ضرورت دنیاوی مال و دولت حاصل کرے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری، کہ اللہ میرے دین کی اصلاح فرما کہ جو میرے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ دین کی خاطر اور دین کی وجہ سے آدمی دنیا میں بھی محفوظ رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری، میرے دین کو درست فرما کہ جو میرے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اور میری دنیا کو بھی درست فرما جس میں مجھے زندگی گزارنی ہے۔ واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اور میری آخرت کو بھی درست فرما کہ جو میرے لیے لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی جہاں لوٹ کر جانا ہے۔ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعاؤں میں دنیا کو بقدر ضرورت طلب کرنے کی ترغیب دی، اسی لیے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی اختیار کرنا یہ دیگر فرائض کی طرح ایک فرض ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر مال کو خیر اور فضل کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ چنانچہ جو تہجد کا حکم منسوخ ہوا، پہلے تہجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، حضرات صحابہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر رات بھر قیام فرماتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دن بھر محنت کمائی کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور پھر رات میں قیام کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، یہ بہت دشوار بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی حالت پر ترس آیا اور یہ حکم 12 مہینہ یا اس سے کچھ زائد رہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو منسوخ فرما دیا۔
تو تہجد کا حکم جہاں منسوخ کرنے کا ذکر ہے سورہ مزمل، وہاں پر حق تعالیٰ شانہ نے اس کے جو اسباب بیان کیے کہ تہجد کا حکم ہم کیوں منسوخ کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ نے فرمایا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، بہت سے لوگ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اور فضل کہتے ہیں انعام کو، گویا مال و دولت اور حلال کمائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور آگے فرمایا وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بہت سے لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو اور حلال کمائی کے لیے سفر کرنے کو حق تعالیٰ شانہ نے ساتھ میں بیان فرمایا، اس سے حلال کمائی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے عمل اللہ کی راہ میں جہاد کے ساتھ بیان فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ عادیات ہم سنتے ہیں مغرب کی نماز میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خیر کی محبت میں بڑا مضبوط ہے۔ تو خیر سے مراد مال و دولت ہے، تو گویا بقدر ضرورت حلال طریقے پر جو آدمی مال حاصل کرتا ہے، مال و دولت کماتا ہے، تو یہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، کہ اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ کچھ مال چھوڑ کر جا رہا ہو، ان ترک خیرا، مال کو حق تعالیٰ شانہ نے خیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام جو دین فطرت ہے وہ بقدر ضرورت مال کمانے کی ترغیب دیتا ہے، اس سے منع نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہی مال و دولت ہے کہ جو آدمی کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر آج لوگ جس کے پاس مال ہو اس کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح اس مال و دولت کے ذریعے وہ بہت سارے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ اگر مال و دولت ہی نہ ہو تو غریب رشتہ داروں کی مدد کیسے کرے گا؟ اسی مال و دولت کے ذریعے وہ دنیا کے اندر جو پریشان حال لوگ ہیں، جہاں پر کوئی حالات آئے، سیلاب آیا یا کہیں زلزلہ آیا اور لوگ بے گھر ہو گئے، ان کی جائیداد ہلاک ہو گئی، تو ایسے موقع پر مال و دولت ہونے کی صورت میں ہی آدمی ان کی امداد کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی ساتھ میں تھے، تو بیمار پڑ گئے اور ایسے بیمار ہو گئے کہ زندگی سے مایوس ہو گئے۔ تو ایسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ میں اپنی تمام جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام جائیداد ہدیہ مت کرو، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ نصف جائیداد ہدیہ کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا نصف بھی مت کرو، تو فرمایا کہ تہائی جائیداد ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تہائی اپنی جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کر سکتے ہو، جیسے وصیت کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتے وقت وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے فلاں مسجد میں یا فلاں مدرسے میں یا فلاں غریبوں کو اتنا مال دے دینا، تو ایک تہائی کے اندر اس کی جو پوری جائیداد ہے، تو پوری جائیداد میں سے ایک تہائی کے اندر اس کی وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ بقیہ جو 2 تہائی ہے وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے، جو میراث کے طور پر ان کو ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 1 تہائی تم ہدیہ کر سکتے ہو، لیکن فرمایا کہ تہائی بھی زیادہ ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، کہ تم اپنی اولاد کو مالدار بنا کر جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ ان کو فقیر بنا کر جاؤ، یعنی تمام جائیداد وقف کر دو اور تمہاری اولاد بھیک مانگتی پھرے، یتکففون الناس، لوگوں کے در در کی ٹھوکریں کھاتی رہے۔ تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی بقدر ضرورت مال کمائے، اور اگر مال کمائے گا تبھی وہ شرعی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے گا، جیسے بیوی بچوں کا نان نفقہ ہے، یہ شریعت نے لازم کر دیا ہے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف،
تو بیویوں پر خرچ کرنا، ان کو بقدر ضرورت خرچ دینا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ چاہے بیوی کے پاس اپنا مال ہو، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، لیکن پھر بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر اس کو اس کا خرچ ادا کرے۔ تو بیویوں پر خرچ کرنا، اسی طرح اولاد پر خرچ کرنا، یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ آج ہم لوگ اپنے اولاد پر اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایک بوجھ سمجھتے ہیں، یا بعض لوگ سماجی مجبوری کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر بیوی بچوں پر خرچ نہیں کروں گا تو لوگ مجھے تانا دیں گے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھوکا مار رہا ہے، اس وجہ سے ہم خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نیت درست کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سعى على عياله من حل فهو كالمجاهد في سبيل، جو آدمی اپنے بال بچوں کے لیے حلال کمائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، کہ شہید کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں پاتا، کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، وہ ثواب اپنے بال بچوں کے لیے حلال کمائی کرنے والوں کو ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس لیے اس کو ہم بوجھ بھی نہ سمجھیں اور سماجی مجبوری بھی نہ سمجھیں، بلکہ اپنی نیت کو درست کر لیں کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بال بچوں پر خرچ کروں اور ان کے لیے کمائی کروں۔ دوبارہ مال و دولت کو حاصل کرنا یہ شریعت کے نزدیک مطلوب ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن شریعت نے کچھ قیودات بیان کر دی ہے۔ شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں پیش قدمی کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو تلاش کریں کہ آیا میرا یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ مال کمانے کے اندر بھی شریعت ہمیں عام اجازت نہیں دیتی ہے اور بے لگام نہیں چھوڑتی ہے کہ جس طرح چاہے ہم مال حاصل کریں، بلکہ شریعت نے کچھ قیودات بیان کر دی ہے۔ ایک قید تو یہ بیان کی کہ تم جو مال و دولت حاصل کرتے ہو تو وہ اللہ کے ذکر سے اور اس کے احکام کی تعمیل سے، احکام کو پورا کرنے سے تم کو باز نہ رکھے، تم کو اس سے دور نہ رکھے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت، ان کی بیع و شراء، ان کی خرید و فروخت، وہ ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کرتی، روکتی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والے کے بارے میں فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا کل قیامت کے دن انبیاء، صالحین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو ایک قید تو یہ لگا کہ ہم جو مال و دولت حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہمیں غافل نہ کرنے والا، اور دوسری قید یہ بیان کی ہے کہ تم جو بھی مال حاصل کرتے ہو تو اس کو دیکھ بھال لو کہ آیا وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا وہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی آدمی حرام طریقے سے مال کما کر خرچ کرتا ہے تو شریعت نے بیوی کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کر دعویٰ دائر کر سکتی ہے کہ یہ مجھے حرام کھلا رہا ہے، لہذا وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے شوہر اس کو حلال کمائی لا کر دے۔ آج عورتوں کا مزاج بھی بدل گیا اور شوہروں سے پوچھتی تک نہیں ہے کہ میرا شوہر جو مال گھر کے اندر لا رہا ہے وہ حلال طریقے سے لا رہا ہے یا حرام طریقے سے لا رہا ہے۔ حالانکہ حلال کمائی کا اہتمام جو ہم اسلاف کے یہاں دیکھتے ہیں وہ ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے۔ حرام تو بہت دور کی بات، شبہات سے بھی وہ لوگ کس قدر بچتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جس زوجہ مطہرہ کے یہاں آپ کی باری تو وہ فرماتی ہیں کہ رات بھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن آپ کروٹیں بدلتے رہے اور آپ کو نیند نہیں آئی، تو صبح میں پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، رات بھر کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر کے اندر
ایک کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا، یہ سمجھ کر اور اس خیال سے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، لیکن اب یہ خیال ہو رہا ہے کہ کہیں وہ صدقے کی کھجور تو نہیں۔ اور صدقہ کھانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے گھر والوں پر حرام تھا، تو محض اس شبے کی وجہ سے، حالانکہ آپ نے اٹھایا تھا اس ڈر سے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، اور شریعت کے نزدیک یہ مطلوب بھی ہے کہ ہم جب کھانا کھائیں تو وہ کھانا ضائع نہیں ہونے پائے، اور جو دانہ جو لقمہ کھاتے وقت دسترخوان پر گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس لیے کہ جو دانے ہم نے اپنے پیٹ کے اندر اتارے ہیں، جس ذات نے وہ دانے عطا فرمائے ہیں، جو دانہ دسترخوان پر گر گیا ہے وہ بھی اسی ذات نے دیا ہے، تو جو دانہ دسترخوان پر گر جائے گا اور اس کو ہم نے نہیں اٹھایا تو وہ شیطان کے لیے ہو۔ مولانا ابرار صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، دنیاوی عہدیدار وہ تم کو اپنے گھر دعوت دے اور اب اس کے سامنے تم کھانے کے لیے بیٹھو، تو اگر اس وقت کوئی لقمہ زمین پر گر جائے، دسترخوان پر گر جائے، تو کیا تم اس کو پڑا رہنے دو گے، بلکہ اس کو اٹھا لو گے اور صاف کر کے کھا لو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے اس کو دعوت دی، اپنے گھر کھانا کھلایا، تو اس نے یہ قدر کی کہ جو کھانا گر گیا، جو لقمہ گر گیا اس کو اٹھایا نہیں، تو اس کی وجہ سے ہم لقمہ اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے گھر کے اندر کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں اور اس وقت جو لقمہ زمین پر دسترخوان پر گر جائے تو ہم یہ سوچیں کہ یہ کھانا اللہ نے دیا اور وہ ذات ہمیں ابھی بھی دیکھ رہی ہے، جس طرح وہ عہدیدار دیکھ رہا اسی طرح وہ ذات بھی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ کہیں اگر ہم اس لقمے کو اٹھا کر نہ کھائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رزق سے محروم نہ ہوں۔ اس لیے ہمارے اکابر کے یہاں جیسے مولانا حسین احمد بتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں تو معمول یہ تھا کہ جب لوگ دسترخوان پر بیٹھتے تھے اور کھا کر فارغ ہوتے تھے تو جس کسی کے سامنے کوئی دانہ پڑا ہوا ہوتا تھا آپ خود کھڑے ہو کر اس دانے کو اٹھاتے تھے اور صاف کر کے کھا لیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے سامنے دانے کو پڑا رہنے دے۔ بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو لکھا ہے کہ آپ اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ کوئی آدمی گلاس کے اندر پانی پیے اور بچا ہوا پانی ڈال دے، اس کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس نیت سے اٹھا لیا کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، لیکن اس پر بھی آپ کو یہ پریشانی ہے کہ کہیں صدقے کی یہ کھجور ہوئی اور میں نے حرام کھا لیا، حالانکہ لا علمی میں کھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو خراج پر اٹھا رکھا تھا، یعنی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو غلام ہوتے تھے تو ان سے یہ معاملہ کیا جاتا تھا کہ تم دن بھر کماؤ اور کمانے کے بعد شام کو اتنی کمائی مجھے دے دینا، باقی تمہاری۔ اس کو کہتے ہیں خراج پر اٹھانا۔ تو انہوں نے اپنے ایک غلام کو خراج پر اٹھا رکھا تھا، تو روزانہ وہ کما کر لاتا تھا اور آپ کو کھانا دیتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کو 2-3 وقت کا فاقہ ہو گیا اور غلام ایک کھانا لے کر حاضر ہوا، تو شدت بھوک کی وجہ سے آپ نے اس میں سے 1-2 دانے اٹھا لیے، 1 لقمہ کھا لیا۔ اب روزانہ کا معمول یہ تھا کہ اس غلام سے پوچھتے تھے کہ یہ کھانا تم کہاں سے لائے ہو، اور وہ جواب دیتا تھا کہ فلاں جگہ سے کما کر لایا ہوں۔ لیکن آج شدت بھوک کی وجہ سے اور یہ سمجھ کر کہ روزانہ پوچھ ہی لیا جاتا ہے، اس لیے آج آپ نے سوال نہیں کیا اور 1 لقمہ کھا لیا۔ لیکن غلام نے بھی دیکھا کہ آج ایک نئی چیز پیش آئی ہے اور آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا ہے، اس لیے غلام نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ آج آپ نے سوال نہیں کیا کہ میں یہ کھانا کہاں سے لایا ہوں؟ تو فرمایا کہ اب بتانا، پہلے نہیں بتایا۔ تو اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے میرا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا تھا اور میں نے ان کے سامنے کہانت کر دی تھی، جوتشی کر دی تھی، عقل سے، اندازے سے غیب کی خبر ان کو بتا دی، حالانکہ میں وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ تو اس پر انہوں نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ ابھی تو تم کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، جب کبھی ہمارے پاس کچھ مال ہوگا تو تم کو تمہاری اجرت دے دی جائے گی۔ آج میرا گزر ان کے سامنے سے ہوا، ان کے یہاں کوئی تقریب تھی تو انہوں نے
کھانا مجھے دیا اور وہ کھانا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جوتیشی کی اجرت تھی جو کہ حرام ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو مجھ کو ہلاک ہی کر دیتا. اور اس کے بعد منہ کے اندر گلے کے اندر انگلی ڈال رہے ہیں اور انگلی ڈال کر طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ لقمہ نکل جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 2-3 وقت کے فاتحے کے بعد جو لقمہ پیٹ کے اندر اترا ہو وہ اتنی آسانی سے نکل نہیں سکتا. اس لیے حاضرین نے فرمایا کہ آپ پانی پیئے اور پانی پیتے جائیں یہاں تک کہ وہ لقمہ باہر نکل آئے گا. چنانچہ آپ پانی پیتے رہیں یہاں تک کہ وہ لقمہ باہر نکل آیا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو اپنی جان کو ہلاک ہی کر دیتے ایک لقمے کے لیے. حالانکہ آپ کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے لایا ہے. تو ایک لقمے کے لیے آپ نے اتنی مشقت اٹھائی یہاں تک کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور لوہے دل پر لکھ لینے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ بھی باہر نکلتا تب بھی میں اس کو نکالتا, یعنی اس کے نتیجے میں مر بھی جاتا تو وہ بھی گوارا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کل لحم نبت من السوء فالنار اولى بہ. ایک ہر وہ گوشت بدن کا وہ عضو جو حرام غذا سے پلا حرام غذا سے وہ پرورش پایا تو جہنم کی آگ ہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے. اور حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک بات سن لیتے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم سن لیتے نہ اپنی جان کی پرواہ ہوتی نہ معاشرے کی پرواہ ہوتی. آج ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے میں سب سے بڑی چیز جو حائل ہوتی ہے وہ معاشرے کی طعن و تشنیع کہ سماج کیا کہے گا. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ان کے سامنے ہے پھر بھی اس پر عمل کیوں نہیں کرتے کہ سماج ہمیں کیا کہے گا. یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے. قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ جب آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر تہمت لگائی گئی زنا کی اور اس تہمت کے اندر آپ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شریک ہو گئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ. حالانکہ یہ مہاجر تھے مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اور بدری صحابی اور بدری صحابہ کے فضائل کتابوں کے اندر آئے ہیں احادیث کے اندر آئے ہیں. تو بدری صحابی تھے اور آپ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے تو آپ ان کا نفقہ ادا کرتے تھے اور غریب تھے اس لیے ان کا خرچہ آپ برداشت کرتے تھے. لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں آیتیں نازل نہیں فرمائی وہاں تک آپ حضرت مصطح پر برابر خرچ کرتے رہے اور اس نفقے کو اور اس خرچ کو بند نہیں کیا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اور جس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عائشہ نے یہ کام نہیں کیا ہے اور آپ بالکل بری ہیں تو اب آپ نے قسم کھا لی کہ قسم خدا میں اب مصطح پر کبھی بھی خرچ نہیں کروں. یہ ان کی انصاف کی بات تھی کہ جب تک برات اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی وہاں تک خرچ کرتے رہے. لیکن جب برات نازل ہو گئی اور حضرت عائشہ کے بڑی ہونے کا اعلان آ گیا تو اب قسم کھا لی کہ میں ان پر خرچ نہیں کروں گا. اور یہ ایسی قسم تھی کہ جو ایک غریب پر خرچ کرنے کے خلاف تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ. تم کو یہ خرچ بند نہیں کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ اب ایسے موقع پر ہم ہوتے تو کہتے کہ سماج کیا کہے گا, اس نے میری بیٹی پر تہمت لگائی, اگر میں واپس اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا تو لوگ مجھے تانا دیں گے کہ جس آدمی نے تمہاری بیٹی پر تہمت لگائی تھی تم اسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو. لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان آپ نے سنا فوراً فرمایا بلا احب ان یغفر اللہ, کیوں نہیں, میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. اور اس کے بعد جتنے مہینے کا نفقہ نہیں دیا تھا وہ بھی ادا کر دیا اور آئندہ قسم کھا لی کہ کبھی بھی تمہارا نفقہ بند نہیں. حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے
اپنی بہن کی شادی ابو البداح نامی ایک صحابی سے کر دی، انبن ہو گئی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک طلاق رجعی دے دی، یعنی صریح لفظوں میں کہہ دیا کہ تم کو ایک طلاق۔ اب یہ ایک صریح لفظوں میں ایک طلاق دے دی جائے جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک عدت گزر نہ جائے اس سے پہلے شوہر اپنی بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ تو عدت گزر گئی، وہاں تک انہوں نے رجوع نہیں کیا، اور جب عدت گزر گئی تو اب یہ ان کے نکاح سے نکل گئی، اب آئندہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو نئے سرے سے نئے مہر کے ساتھ ان کو نکاح کرنا پڑے۔ تو عدت گزر گئی اور وہاں تک انہوں نے رجوع نہیں کیا ابو البداح نے۔ عدت گزرنے کے بعد ان کی بہن کے رشتے آنے لگے، بہت سارے لوگوں نے خطبے بھیجے، تو ان میں حضرت ابو البداح نے واپس کی طرف جنہوں نے پہلے ان کو طلاق کی، تو اب حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ صاحب، تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ جن کی بہن کا ان کے ساتھ نکاح کروایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے ان کے نکاح میں نے اپنی بہن دی تھی اور انہوں نے طلاق دے دی، عدت گزرنے سے پہلے واپس رجوع بھی کر سکتے تھے، وہ بھی نہیں کیا، اور اب واپس خطبہ بھیج رہے ہیں اور شادی کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے قسم کھا دی کہ قسم و خدا میں تمہارے ساتھ اپنی بہن کا نکاح واپس نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ ان کی بہن بھی چاہتی تھی، ایک مدت وہ حضرت ابو البداح کے ساتھ گزار چکی تھی، تو پہلے سے دونوں میں مناسبت تھی، اس لیے دونوں کا اعلان بھی تھا کہ دونوں واپس ساتھ میں رہے، نکاح کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ خود چاہتے ہیں اور دونوں کا میلان ایک دوسرے کی طرف ہے تو تم ان کو نکاح کرنے سے منع نہ کرو۔ دیکھیے کتنی بڑی قربانی، ہمارے یہاں اگر ایسا ہوتا تو ہم سماج کو کیا منہ دکھاتے کہ جس آدمی نے تمہاری بہن کو طلاق دے دی واپس اسی کے ساتھ تم نکاح کروا دو، لیکن انہوں نے سماج کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا تو فوراً اپنی بہن کا نکاح حضرت ابو البداح کے ساتھ کروا دیا۔ تو بہرحال جو ہے یہ حضرت صحابہ کا عمل تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام جہاں آ جاتے تھے تو وہ پھر اپنی جان کی بھی معاشرے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بہرحال ہم حلال غذا کا اہتمام کریں، حلال غذا کے ذریعے طاعات اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور حرام غذا سے نیکیوں کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کوئی کپڑا پہنا جس میں 9 درہم حلال کمائی کے تھے اور صرف 1 درہم حرام کمائی کا تھا، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا نہ اس کی فرض عبادتیں قبول کی جائے گی اور نہ نفل عبادتیں قبول کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں حلال کمائی کا اہتمام کرنا چاہیے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو پرہیز سے بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔